الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی. عنوان گفتگو عقیدہ امامت، ولایت، وصایت، وزارت، امارت اور خلافت امیر المومنین رہا. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. ویسے بھی پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں. جو لہجہ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ عاشقوں والا لہجہ ہے، جسے بنانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دے اور ساری کائنات اس پہ قربان کر دے، اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو وہ خلق کرے اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو وہ محفوظ رکھے. اس اپنے پیارے نبی سے اللہ بات کر رہا ہے. بس تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے مشاجرات میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اور پھر جب تم فیصلہ سنا دو تو فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، امت کی نجات ایک نسخے میں پوشیدہ ہے. مسلمانوں کے سینکڑوں سال سے مسائل اور جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق ابھی مسائل بڑھیں گے، پیچیدگیاں بڑھیں گی. اس کا ایک موٹا سبب ہے علی کو چھوڑ دینا. اس کا واضح سبب ہے اہل بیت سے دوری. امت کی نجات کا محمد وآل محمد صلو امت کی نجات کا واحد رستہ یہ ہے کہ نفس مصطفیٰ حیدر کرار کی اولویت کو، اہمیت کو، آقائیت کو، مولائیت کو اور خلافت کو مان لیا جائے.
صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. اور معقول بات ہوگی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. اور میری یہ کوتاہی ہوگی کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جو سنی شیعہ کے نزدیک تمام مسلمانوں کے نزدیک مشترک اور متفق نہ ہو. علماء اہل سنت بھی تشریف فرمائے ہیں، فیروز الدین صاحب، عبداللہ صاحب، یہ مضبوط علماء اپنے اپنے مکتبوں کے ہیں. اور خاص طور پر رحمانی صاحب کی تو شاید ساری زندگی اس جد و جہد میں گزر گئی. لہذا اب دیکھیے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. جو جز ہوتا ہے وہ کل کا متم ہوتا ہے، اور اتمام کل کے لیے اب اس کا یعنی جو جزو مصطفیٰ ہے، جو جزو مصطفیٰ ہے، جو جزء مصطفیٰ ہے، اس کو برابری کرنے کے لیے وجود ایسا ہی چاہیے جو نفس مصطفیٰ ہو. لہذا بضعۃ الرسول کے ساتھ اگر کوئی آئے گا تو نفس رسول آئے گا. لولا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی شوہر نہ ہوتا. حضرت مریم کے برابر کوئی نہیں تھا، لہذا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب آپ غور فرمائیں، کبھی آپ نے سنا ہے کسی کا نام مسلمانوں میں ابراہیم محمد رہا ہو؟ محمد ابراہیم ملے گا. عیسیٰ محمد کسی کا نام سنا؟ جی محمد عیسیٰ ملے گا. مگر آپ نے علی محمد نہیں سنا؟ آپ نے محمد علی نہیں سنا؟ یہ واحد دو نام ہیں جنہیں آپ آگے پیچھے کرتے رہیے، حقیقت ایک ہی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ حضرت علی اکبر، جن کا آج دن ہے اور آج کی مجلس میں نام حضرت علی اکبر ہے، وہ شبیہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم کی شبیہ. اللہم شہد علی ہؤلاء القوم. امام حسین نے عاشور کے دن حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے یزیدی لشکر سے نہیں کہا، اپنے گھر والوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے مناجات میں کہا، یا اللہ گواہ بن جا من تشبہ برسولک، اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، خلقن و خلقن و منطقہ. اس کا اخلاق بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کا بولنا بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کی ساخت اور اس کی شکل اور اس کے شمائل بھی تیرے نبی جیسے ہیں. یہ میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی اکبر شبیہ رسول ہے نا، حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہیں، تو محمد نام ہونا چاہیے تھا. شکل نبی جیسی ہے، نام علی. میں یہ ساری مثالیں وہ دے رہا ہوں کہ یہ دو نہیں ہیں، ان دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے. بلا تشبیہ ان بچوں جوانوں کے لیے اور اپنے سطح عموم سے ذرا کے مطابق بات کروں کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، مملکت کا لوگو، اور ایک جانب پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف سے دیکھیں تو مالیت نظر آئے، ایک طرف سے دیکھیں تو حیثیت نظر آئے. نبی علی کی حیثیت ہے، علی نبی کی مالیت ہے. یہ دو نہیں ہے. آپ غور فرمائیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے خطاب کیا، یا ایھا النبی قاتل المشرکین والمنافقین، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کریں. ذرا سینے پر ہاتھ کر رکھ کے
تاریخ کے صفحات پلٹ کر بتائیے نبی مکرم نے مشرکوں میں اور منافقوں میں سرکار دو جہاں نے کس کس کو قتل کیا؟ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تو تلوار جچتی نہیں ہے، کبھی سرکار نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حکم یہ آ رہا ہے نبی مکرم کو کہ قتل کریں، تو نبی کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مشرکوں کو، اچھا مشرکوں کو اگر کہیں مل بھی جائے ایک واقعہ ہے تو ایک واقعہ اور ہزاروں مشرکوں کا قتل، یعنی سرکار کے دست مبارک سے وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں تاریخ کہہ رہی ہے کہ سرکار نے کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا، ٹھیک ہے، لیکن چلیں تاریخ کو مان لیتے ہیں، ہزاروں مشرکوں کو قتل کرنا کیا گیا، مارے گئے، وہ مارتے تھے اس لیے مارے گئے، وہ حملہ کرتے تھے اس لیے کہ کوئی جنگ بھی مشرکوں کے علاقوں میں نہیں ہوئی ہے۔ جتنا جہاد ہوا ہے نا نبی مکرم کا، 80 جنگوں کا سامنا کیا ہے سرکار نے، سب کے سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لڑنے آئے تھے۔ اس موضوع پر پھر کبھی اور بات ہو۔ نبی مکرم نے کبھی حملہ نہیں کیا، ہمیشہ وہاں سے حملہ ہوا، سرکار نے دفاع کے لیے اپنا لشکر تیار کیا، مسلمان مجاہدوں کو، صحابہ کرام کو کہا چلو ان کو جواب دینا ہے۔ اس 80 جنگوں میں وہ غزوات ہوں، وہ سرایا ہوں جن میں آپ خود شریک ہوئے، جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے، وہ سب ملا کے 80 جنگوں میں سرکار نے کتنے لوگوں کو مارا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے میرے حبیب مشرکوں اور کافروں کو، مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو۔ تو مشرکوں کو مان لیتے ہیں کہ اگر حضرت نے تاریخ کا ایک صفحہ بتا رہا ہے، لیکن منافق کتنے مارے؟ ایک جانب سرکار دو جہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ اے میرے نبی مشرکوں اور کافروں کو قتل کرو، اور دوسری آیت کے اندر بڑا عجیب جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ، یہ کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے۔ بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، صلوات بھرپور نہیں ہو رہی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا مضمون آپ پر روشن ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ دو ہستیاں واحد، اثنین ہیں مگر واحد، ہیں دو مگر حقیقت ان دونوں کی ایک۔ مصلی الی القبلتین کتنے لوگ ہیں؟ یا نبی ہیں یا علی جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو؟ سوائے مولا نبی کے اور مولا علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آسمان سے جنت سے غذا آئی، اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے وحی نازل کیا ہے میرے نبی یہ آپ کے ساتھ وہ کھائے جو آپ جیسا ہو۔ تو اب تاریخ تو کہتی ہے کہ شخصیات آتی رہیں مگر نبی لوٹاتے رہے، اور بلایا خاص طور پہ کہا علی کو بلاؤ۔ بھائی اتنی لمبی لسٹ اور فہرست بنے گی میرے اس مدعا کے اوپر کہ کہاں کہاں ڈھونڈو گے علی کو نبی سے علیحدہ کرنے کی کوئی مثال، اور کہاں تمہیں نہیں ملے گی علی اور نبی ایک حقیقت ہیں، اور دو جان، دو شکلیں ہیں، دو قالب ہیں مگر حقیقت ایک ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا شب ہجرت کیا ہوا؟ تھوڑی گردن ہلا دو، بات کرو مجھ سے۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ شب ہجرت یہ نہیں ہوا کہ نبی نے فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، مولا علی نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ مولا علی نے پہلے سجدہ شکر کیا ہے، یہ تاریخ میں پہلا سجدہ شکر ہے جو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ہر نعمت کے پانے پر سجدہ شکر شریعت میں مستحب ہو گیا۔ ہاں علی مولا نے علی مولا نے اپنی جان کا نبی پر فدا ہونا اللہ کی نعمت جانا، اور سو گئے میرے مولا بستر رسول پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری رات وہ یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ کوئی بھی ہو مگر کیونکہ نبی جیسا مان رہے تھے نا تو علی بھی بچے اور نبی بھی بچے۔
بھائی مل کر بولیے. اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی طرف. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے. بات روشن ہے میری جی. میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا شب ہجرت ذرا رکوں تھوڑی دیر. سرکار کے بستر پر مولا علی سو رہے ہیں اور چادر لے کر ایسے سوئے کہ میں نے آج تک ایسے کبھی نیند ہی نہیں لی. جس علی کو سونے کی عادت ہی نہیں تھی، یعنی جو اپنے اعصاب پر تسلط حاصل کر لے اسے علی کہا جاتا ہے. ہاں یہ مشکل ہے عادتوں کے خلاف جانا. توجہ چاہوں گا، عادت کے خلاف جانا یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں جو دشمن پر غالب آ جائے اور اپنے اوپر ہی غالب نہ ہو وہ کل غالب کیسے ہوگا؟ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. عزیزو بات بہت روشن ہے کہ جو سویا تو نفس رسول تھا، اٹھا تو نفس اللہ بن گیا. میری جگہ سو جاؤ. تو یہ نفس رسول نبی اپنی جگہ سلا کے گئے ہیں جی، اور چادر لے کے سوئے ہیں اور بڑے اطمینان سے سوئے ہیں. اور یہ جو چادر ان پر آتی ہے نا، وہ چادر بھی نور کی چادر ہے. ہاں نبی اپنے اوپر لیں تو ان پہ پوری، امام حسن آ جائیں تب بھی پوری، امام حسین آ جائیں جب بھی مکمل، مولا علی آ جائیں تب بھی مکمل، جناب زہرا آ جائیں تب بھی مکمل. یہ کیسی چادر ہے کہ ایک پر بھی پوری، پانچ پر بھی پوری. ہمارے ہاں اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. اہل بیت کیا قصہ کچھ اور ہے، چادر انہیں دیکھ کے پھیلتی ہے. جی یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے. فضائل کے باب میں میری یہ آخری حاضری ہے. کل صرف بیان مصائب ہیں، اس لیے میں نے اپنے بیان کا تتمہ پیش کیا کہ نتیجہ بحث ولایت و امامت، بحث خلافت و وزارت و امارت، بحث حجیت، یہ ساری بحثوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ کسی طرح امت کو متوجہ کیا جاتا رہے کہ آ جاؤ پلٹ کر اس دروازے پر جو دروازہ نبی دے کر گئے ہیں. آ جاؤ اس گھرانے کی اطاعت میں جن کی اطاعت نبی واجب کر کے گئے ہیں. کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو خاص نقصان نہیں ہوتا. جب تک یہ نفس جاری ہیں، جب تک مسلمانوں کی امت واحدہ جاری ہے، اس امت کو امت واحدہ بنانے کا بھی اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ ولایت مولا علی ہے. عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے اور پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے خطے میں، اس ایشیائی علاقے میں تقریباً ہر ملک میں آج 9 محرم ہے. اور پورے پاکستان میں عزاداری سید الشہداء تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے انداز سے منعقد کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آج میں کچھ اپنے حقوق اور اپنے مسائل اس منبر سے بیان کرتا ہوں اور ہمارا کام ہے دروازہ بجاتے رہنا. امید ہے کہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا. کم سے کم ہمیں اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان جس نسخے کے تحت بنایا ہے وہ نسخہ یہی تھا. قائد اعظم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسلمانان بر صغیر کے مسائل کو ذکر کیا. جی سب سے پہلا کام قائد اعظم کا یہ تھا. اس سے پہلے علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر، اور شخصیات نے، کوئی 80-90 شخصیات ہیں جن کے کلیدی کردار تھے اس خطے کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی بحالی میں.
لیکن سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کی. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا. تمہارے مسائل کیا ہیں؟ تمہاری چیز ہے بھائی جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تمہاری چیز ہے جو کہیں اور چلی گئی ہے، یہ تمہاری چیز تھی جس کی طرف تمہاری غفلت ہے. یہ قائد اعظم نے کیا. دوسرا، ان مسائل کا حل بیان کیا. یعنی مسائل ہی بیان نہیں کیا بلکہ مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے. مسائل صرف بتانے کا ممکن ہے کہ جنہیں آپ بتا رہے ہیں ان کے پاس اس سے اچھا حل ہو، لیکن آپ کے پاس بھی کوئی حل ہے. مسائل کے بعد ان کے حل کی تلاش کے لیے آپ لوگ بولتے ہیں تھنک ٹینکس کا ہونا، اعلیٰ ذہنوں کا، منصوبہ گروں کا اور ہوشیار لوگوں کا ہونا ضروری ہے. وہ طے کریں، وہ بتائیں، وہ مشورہ دیں کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے. لہٰذا میں الحمدللہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی، قائد وحدت مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور جو ان دونوں جماعتوں سے جن کا ویسا تنظیمی تعلق نہیں ہے، مظفر آباد سے مفتی کفایت صاحب، اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات سے اس موضوع پر رابطہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے مسئلے رکھتا ہوں. اتفاق سے مجلس میں سیکرٹری جنرل جناب مولانا شبیر میثمی صاحب بھی تشریف فرمائے، مجلس وحدت کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ہماری جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، جعفری الائنس، پاک محرم، تنظیم عزاداری، تنظیم عزا، SRC، بوتراب اسکاؤٹ، پاک حیدری اسکاؤٹ، ISO کے جوان، JSO کے جوان، یہ سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بہت ہی وقت کی تنگی ہے، کچھ تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اپنے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو عالمی سطح پر ذرا توجہ کریں. یہ مظلوم کا ماتم ہے، یہ مظلوم کا ذکر ہے. ہو نہیں سکتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو اور موجودہ مظلومین کو یاد نہ کیا جائے. لہٰذا میں آپ سے چاہوں گا کہ اپنی توجہ بڑھائیں اس بات کی طرف کہ اس وقت عالمی سطح پر جو ہمارے مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے. کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ مسلسل ظلم و زیادتیاں، مسلسل ناانصافیاں فلسطین کے اندر روا ہیں. گزشتہ 7 دہائیوں سے غیر قانونیت اور ناجائز ریاست اسرائیل کی جانب سے قبلہ اول پہ جو غاصبانہ قبضہ ہے اور نہتے فلسطین مسلمانوں کو جو تسلسل کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، 7 اکتوبر 2023 سے تو غزہ کی تباہی اور بربادی کے مناظر، اب تک 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں جی تقریباً 1 سال میں. ان میں معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی تعداد میں. عام عمومی جگہوں پر، مساجد، اسکولز، پناہ گزین کیمپوں پر حملے، ہاسپٹلز پہ حملے، اور ایسے وحشیانہ حملے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل بہت افسردہ ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، یہ آپ دوبارہ نعرہ لگائیے، مگر ان سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حسینی بیٹھیں، ایسے جواب دیں جیسے جواب دینا چاہیے. صلوات ہدیہ کر دیں. دوسرا عالمی مسئلہ وہ ہمارے قریب کہیں ایک ملک عمان میں کل رات مجلس پر حملہ ہوا ہے. فائرنگ ہوئی، ایک عمارت سے مسقط کے علاقے وادی کبیر امام بارگاہ پر حملہ ہوا. چند مومنین شہید ہیں اور کچھ زخمی ہیں. تقریباً صبح تک میں اتفاق سے کچھ ظاہر اکثریت پاکستانی اور ہندوستانیوں کی وہاں ہے اس مجلس میں، یا اگر عرب بھی ہیں تو وہ 300 سال پہلے جو گجرات سے ہماری گجرات کی برادری
خواجہ برادری کے جو لوگ پرانے گجراتی لواتیہ فیملی، ان لوگوں کے زیر انتظام یہ امام بارگاہ ہے. بہت نقصان ہوا ہے. زخمیوں کی شفایابی کے لیے اور شہیدوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات پڑھیں. جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلا اہم مسئلہ عزاداری سید الشہداء اور ماتمداری کربلا. اس میں مسلسل یہ مملکت اور اس میں رہنے والے لوگ امام حسین کی عزاداری کو اپنی شہرگ حیات جانتے ہوئے اپنی عبادات کو انجام دے رہے ہیں. مگر یہاں ایسے ایسے منظر بھی نظر آئے. وہ 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس کی برآمدگی پر، سیون شریف میں ماتمداری کے مسائل ہوں، پارا چنار میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، کوئٹہ میں اور کراچی میں اور پنڈی میں راجہ بازار کا واقعہ یا کراچی عاشورہ کا سانحہ، یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود ہر سال شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے. لہذا اس جلالت پر اور اس ابوہت پر اور اس مردانگی پر اور اس اپنے مولا سے کیے ہوئے عہد کی وفاداری پر تمام عزاداران سید الشہداء کو آج اس 9 محرم کی مجلس نشر پاک سے سلام پیش کرتا ہوں. قانون دان شخصیات تشریف فرما ہیں. بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار خاص طور پر، اور ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا کہ سہون بھی اس مسئلے میں شامل کیا گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام بری کاظمی اللہ مقامہ کا مزار راولپنڈی، شاہ لطیف کا مزار بھٹشا، جی حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار ملتان، حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سہون شریف دادو، مجھے بتائیے یہ سب اوقاف کے اندر میں ہے یا نہیں؟ ان درگاہوں پر پنڈی میں، بھٹشا میں، سہون پر اکثر جگہوں پر مجلس عزا ہوتی ہے اور باقاعدہ ایک جگہ بھی معین ہے، باقاعدہ اوقات بھی معین ہے، اور ماتم ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے. صرف حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جس پر ایسا نہیں ہے. میں بہت سالوں سے اس درد کو رو رہا ہوں. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قانون دان لوگ ذرا ہمت کریں اور سیکٹری اوقاف کو عدالت میں حاضر کروائیں. ہم اور انہیں بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ تم سبب بن رہے ہو صوبہ سندھ میں فرقواریت کا. میں ان لوگوں پر تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا جنہوں نے 2 محرم کو پوسٹیں چلائیں کہ ہم کامیاب ہو گئے مجلس رکوانے میں. تمہارا باپ بھی مجلس نہیں رکوا سکتا. کوئی مجلس نہیں رکی. ڈرو اس دن سے جس دن میں آپ کا فقیر شہنشاہ حسین نقوی جس دن یہ وصیت کر دوں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں بنائی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت تکلیف میں ہوں. یہ سرکاری ادارے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. ضرورت کیا تھی تمہیں نوٹیفیکیشن تمہیں ایک نوٹس دینے کی، تمہیں ایک لیٹر جاری کرنے کی اور وضاحتیں دینے کی کہ ہاں مجلس نہیں ہوگی؟ 50 لوگ بھونکتے رہتے ہیں، بھونکنے دیتے، خاموش رہتے. تمہارا کام نہیں تھا.
کہ وزارت نے اور سیکٹری اوقاف نے اور حیدرآباد کے ڈائریکٹر نے یہ لیٹر جاری کیا کہ ہاں ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، کوئی مجلس نہیں ہوگی حضرت شہباز قلندر کے مزار پر اور حضرت عبداللہ خان شاہ غازی کے مزار پر؟ کیوں ہمیں اس حد تک لے جانا چاہتے ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ یہ وائلیشن ہے اور یہ بغاوت ہے اور یہ نہ جانے کیا کیا ہے؟ خبردار، اب کوئی اور طریقہ اپنا جائے گا، اب اسے حاضر کیا جائے گا اور ہم پاکستان کی محترم عدلیہ سے فیصلہ لیں گے اور پھر عبداللہ شاہ غازی کے سرہانے کھڑے ہو کر مصائب پڑھوں گا۔ بھائی دیکھیے بات کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ آپ ایک دفعہ بولیے، باقی خود لگائیں گے نا، وہ آپ لوگوں کو تو کیا کیا چیزیں سمجھانی پڑیں گی۔ ایک اور صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ بات روشن ہے میری؟ خبردار کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں۔ سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں، آپ انہیں قوالیاں کرنے دیجئے، آپ انہیں ان کے انداز سے نیاز نظر کرنے دیجئے، آپ انہیں ان کے انداز سے وہاں حاضریاں دینے دیجئے، ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا، مگر یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ مزار سنیوں کے ہیں۔ اگر میں نے بتانا شروع کر دیا نا کہ تم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قاتلوں کو رضی اللہ بولتے ہو تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ پنجاب پولیس کا ہے۔ پنجاب میں اس سال پھر NOCیاں جاری کرنے کے باوجود، مجالس کی NOCیاں جاری کرنے کے باوجود کینسل کی گئیں، گھروں کی مجلسوں کو روکا جا رہا ہے اور مسلسل پنجاب پولیس کی طرف سے زیادتیاں ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہیں۔ علماء و ذاکرین اور خطبہ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ تشیع کو شفاف انداز سے پیش کریں، عقائد تشیع کو، عقائد اسلامیہ کو واضح انداز سے پیش کریں، اپنے درمیان اپنے صفوں میں اتحاد، وحدت، بھائی چارگی کو، برداشت کو فروغ دیں اور اپنا ہدف اور مقصد ایام اعزاء میں صرف اور صرف سید الشہداء کے ذکر کو قرار دیں۔ عزیزو، 4th شیڈیول کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ 2 دفعہ بہانے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر FIR کاٹی جاتی ہے اور پھر اس FIR کے بنیاد پر اس محترم شخصیت کو 4th شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پورے ملک کی فہرست ہے کہ کہاں کہاں اس عنوان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یاد رہے، شیعہ مسنگ پرسن کا مسئلہ بڑا حساس، بہت ضروری اور قابل توجہ ہے۔ آج بھی مجلس میں وہ مائیں آئی ہوئی ہیں، وہ بچیاں آئی ہوئی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں۔ میں ریاستی اداروں اور حفاظتی اداروں سے کہوں گا کہ آپ کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت سارے قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ ہم ہرگز آپ کے کاموں میں دخالت نہیں دے رہے، مگر ہم یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ شہریوں کو گم کر دیں اور کئی سال تک شہری پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہے کہاں۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو بہت ہے تو 90 دن کے اندر، جو آپ کا قانون ہے، جو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اپنی تحقیقات کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ مجرم ہے تو آپ پیش کر دیتے ہیں ان اداروں کو کہ جن اداروں کے ذریعے سے کیس آگے بڑھے گا، اور اگر وہ مجرم نہیں ہوتے، آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، آپ سے کون کہے کہ بھائی آپ اپنے ہی قانون اور قاعدے پر، جو آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں نا، آپ کی شخصیات ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہاں 3 مہینے سے زیادہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، 90 دن سے زیادہ یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ تو مگر ایسا تو نہیں ہو رہا۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھ جیسے لوگوں کو۔ میں تو بہت حقیر فقیر سا آدمی ہوں، شخصیات تشریف فرمائے ہیں، جب یہ بچے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب یہ مائیں آ کر رو رہی ہوتی ہیں، جب یہ بچیاں ہم سے کہہ رہی ہوتی ہیں کب ہمارا بھائی آئے گا، کب ہمارے بابا آئیں گے، تو ہم کیا جواب دیں انہیں؟ اور ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ میں سے بعض ادارے یہ فرماتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، پھر دوسرا فرماتا ہے نہیں ان کے پاس ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ مملکت ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی سر پیر ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی قانون قاعدہ ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی انسان رہتے ہیں یا نہیں؟
لہٰذا بڑی درد کے ساتھ یہ آپ سے اپیل ہے کہ اس پہ توجہ کریں. مجھے اندازہ ہے کہ اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن اذان کا ہم وقفہ دیں گے اگر ایسا ہو گیا تو، اور پھر آپ تشریف فرما ہوں گے. اس کے بعد کا مسئلہ ہے FIRs اور داخلہ بندی اور زبان بندی کا مسئلہ. اس ملک میں اگر علامہ طالب جوہری پہ پابندی لگتی ہو، جب رحلت فرما گئے، اب تو ان کے زمانے میں ان پہ پابندی لگتی تھی. اس ملک میں اگر علامہ ساجد علی نقوی پہ پابندی لگتی ہو، اگر اس ملک کے اندر مولانا طارق جمیل پہ پابندی لگتی ہو، اس ملک میں اگر مثلا میں آپ کے سامنے حقیر فقیر بیٹھا ہوں پابندیاں لگتی ہوں، کوئی میرڈ ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی فارمولہ ہے، کس کے مطابق آپ پابندیاں لگاتے ہیں؟ آپ تو 2 صفوں کا کاغذ بھی پورا نہیں پڑھتے اور سائن کر دیتے ہیں. اس 2 صفحے کے کاغذ میں ایک نام 4 دفعہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو نظر آ گیا ہوتا کہ یہ نام دوبارہ آ گیا ہے. آپ تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور جتنے اہم کاغذ پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی کاغذ تو نہیں ہے، یہ کوئی ٹماٹر پیاز دلوانے کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ آپ ایک شخصیت کو روک رہے ہیں جس کے لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں، جسے لوگ سننا چاہتے ہیں، جس کا اپنی جگہ پر احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس کی خدمات ہے، اس کی جد و جہد ہے، وطن کے لیے بھی جد و جہد ہے، اور انسانی بنیادوں پر فلاحی امور میں بھی اس کی جد و جہد ہے. آپ جس پہ چاہتے ہیں پابندیاں لگا دیتے ہیں. کوئی قاعدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی شرائط ہے، کوئی میرٹ ہے، کوئی آپ کے پاس اصول ہے. ایک وہ بندہ جو اسپیشل برانچ کا ایک محترم، وہ ایک رپورٹ بناتا ہے، اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر آرمی چیف تک محترم اثر لیتے ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تک اثر لیتے ہیں، اس کا گورنر صاحب بھی اسی کو مان لیتے ہیں. خدا کے واسطے اپنا کوئی نظام بہتر کرو، اپنے طریقوں کو بہتر کرو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات. قومی نصاب تعلیم کا یکساں بنیادوں پر ترتیب دینا. پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ حق رکھتا ہے کہ اسے ایک جیسی تعلیم دی جائے. معیار تعلیم کو ایک معیار پر لے کر آنا اور یکساں نصاب تعلیم کا مرتب کرنا بہت اچھا نعرہ ہے، بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ عنوان ہے. لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو آپ اس ملک کے نظام تعلیم کو مسلکی بنیادوں پر مرتب کرتے ہیں. یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے. یہ دیوبندیوں کا ہے، یہ دیوبندیوں کا نہیں ہے. یہ بریلویوں کا ہے، یہ بریلویوں کا نہیں ہے. یہ شیعوں کا ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہے. یہ سب کا ہے. آپ جب بچوں کے لیے نظام تعلیم کو مرتب کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے امیر شام کا نام لکھ دیا، اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا. ہم نہیں مانتے اسے. آپ نے کیسے حضرت ابو طالب کا نام اس عنوان کے ساتھ لکھ دیا جو کوئی ایک مسلک مانتا ہے، سارے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے. اور 50 مسئلے. اصلی بات آپ کے حوالے ہو گئی. متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں نظام تعلیم کے اندر ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ہماری شخصیات نے جو تحفظات لکھ کر دیے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. ملکی سطح پر سانحات ہوئے اس ملک کے اندر. راولپنڈی کا سانحات، کوئٹہ کا سانحات، پشاور کا سانحات، ڈیرہ اسماعیل خان کے سانحات، کراچی کا سانحات، جی بڑے بڑے شکارپور کا سانحہ. کسی ایک سانحے کی اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی. بتاؤ ان شہریوں کو یہ کیوں مارے گئے؟ بتاؤ کس نے مارا؟ کون مارنے والا تھا اور کون سہولت کار تھا؟ اتنے بڑے بڑے سانحات اس ملک کے اندر ہو گئے. ہمارا خون بہا اس ملک میں. ہمارے سے مراد ہم عزاداروں کا، جس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. مگر آج تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کون لوگ تھے. مانسیرا میں 15 سال سے جلوس رکا ہوا ہے عاشور کا. صرف ایک چھوٹی سی FIR کاٹ کر بہانہ بنایا اور عزاداری مانسیرا میں نہیں ہوتی. یہ ایک افسوسناک خبر ہے جو پچھلے سال بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی. زائرین کے لیے پالیسی، زیارت پالیسی مرتب کی گئی عمران خان صاحب کے زمانے میں. اسے ناتمام چھوڑ دیا گیا دوسرے عبوری دور میں،
اور عبوری دور بھی ختم ہو گیا، اب بظاہر حکومت ہے، مگر اب تک زیارت پالیسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایران، عراق، شام جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں وہاں مسائل کا سامنا ہے، ان کے لیے زیارت پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت تھی، ہے، مگر ہمارے جو تحفظات اور ہمارے اس کے اندر جو اعتراضات ہیں، جو آپ نے ابھی رف بنائی ہے، ابھی آپ نے مجوزہ بنایا ہے، ابھی آپ نے تجویز پیش کی ہے تحریری طور پر، 3 وزارتوں نے مل کے یہ زیارت پالیسی بنائی ہے، اس میں ہمیں تحفظات ہیں، ان کو مکمل کرنے کے بعد تحفظات کو دور کیا جمع شمار کرے۔ دو مسئلے اور ہیں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان کے اداروں میں ہمارے بارے میں، جن اداروں میں، پاکستان کے جن مذہبی اداروں میں ہمارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ان فیصلوں کی زد میں، ان فیصلوں کے سائے میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے فائدوں میں ہم بھی آتے ہیں، یعنی ان کا ہم سے بھی تعلق ہے۔ ان اداروں کے اندر ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا میں پاکستان کی ریاست سے کہہ چکا ہوں، الحمدللہ آپ کو یہ جان کر اطمینان رہنا چاہیے کہ میں اس مجمع میں بولنے سے پہلے دروازے بجاتا رہتا ہوں، بجا چکا ہوں۔ شاید ہی صوبے اور ملک کی سطح کی کوئی شخصیت ہو جہاں ہماری یہ تحریریں نہ گئی ہوں۔ بعض کو اپنے ہاتھ سے میں نے دی ہیں، بعض کو کسی بڑی انہی کے ہم منصب شخصیت کے ذریعے سے پہنچائی ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور وہ لوگ بھی اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے کہ جن تک یہ میری آواز جائے گی۔ تو ہم پہلے گفتگو کے قائل ہیں، پھر جن کے مسئلے ہیں ان کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ مسئلے تو آپ کے ہیں نا، آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں نا، آپ کے مسئلے پیچیدہ ہو رہے ہیں نا، تو یہ کام اس ممبر کا، میرا، مجھ جیسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ تو ان اداروں میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، خاص طور پر وفاقی شرعی عدالت میں، ادارہ تحقیقات اسلامی میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں۔ آپ رکھیے میرے بھائیوں کو، جو اور مسالک کے لوگ ہیں، ان کا حق ہے، وہ رہتے ہیں، ان کا ملک ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کو ضبط کر کے اپنے حقوق حاصل کرنا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، یہ نہ شرعی بات بھی نہیں ہے، یہ اخلاقی بات بھی نہیں ہے۔ ان کے حقوق ہیں، انہیں دیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے حقوق جب پامال ہو رہے ہوں گے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن جو ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہر صوبے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ 1 اور 2 لے کر، کبھی کبھی 2 تو بہت ہی کم رہے ہیں، ہمیشہ 1 نمائندگی ہماری اس ملک میں، ہم اسی تناسب کے ساتھ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر، اور ایسے اہم فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے، میں نے نام بھی تجویز کے طور پر پیش کی ہیں، ہر صوبے کی ممتاز شخصیات کے نام دیے ہیں کہ آپ ان کو اوپر غور کریں، اور انہیں، ان کے فرشتوں کو بھی ان شخصیات کی نہیں پتا ہوگا کہ جنہیں، جو قابل لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں اور قابل ہیں اور مجتہدین سطح کے علماء ہیں، انہیں اسلام، کیونکہ وہ علمی فورم ہے نا، وہ تحقیقاتی فورم ہے، تو اس پر ہماری نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے وہ اور کمر توڑنے کے لیے تھا، یہ مہنگائی میں اضافے کا اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہے۔ عزیزو، میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہے، ہم نے محترم جناب وقار مہدی صاحب سے، محترم ناصر شاہ صاحب سے بھی کہا، مگر ان سے بہت سارے کام ہوئے، انہوں نے بڑی خدمات کی، مگر ایک مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پایا، اور وہ گرین لائن کا 9 اور 10 محرم کو بند نہ ہونا ہے۔ یہ عزادار جو پبلک ٹرانسپورٹ اس دن نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں اور متبادل رستے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو عوام کو بڑی مشکل کا سامنا ہے مرکزی جلوس میں آنے میں، اس مرکزی مجلس میں آنے میں، خاص طور پہ جس پٹی پہ گرین لائن چلتی ہے، اس پٹی کے سے جو وابستہ علاقے ہیں، کم و بیش وہاں 1 کروڑ لوگ یا کم سے کم 50 لاکھ لوگ رہتے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے سہولت تھی کہ یہ 2 دن کے لیے گرین لائن بند نہ کی جاتی، جیسے سال بھر میں بھی بند ہوتی، تو بھائی 2 دن بھی کیوں بند ہو رہی ہے، یعنی 9-10 محرم کو کیوں بند ہو رہی ہے یہ؟ تو ہم نے ان شخصیات سے بھی کہا، انہوں نے کوششیں کی، لیکن مسئلہ اب تک حل نہیں ہو پایا۔ وقار بھائی تشریف لے آئے ہیں،
میں پھر ان سے گزارش کروں گا. مجھے رات کو بتایا گیا ہے کہ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، یہ ایک ادارہ تو وفاق کا ہے لیکن صوبائی سندھ حکومت کے انڈر میں ہے یہ ادارہ. تو جو وزیر صاحب ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں میمن صاحب، وہ محترم، میں نے رات کو ان کو دیر سے رابطہ کیا مگر 3 بجے ظاہر ہے کوئی وقت تو نہیں تھا رابطہ کرنے کا. تو وقار بھائی سے مجھے ایک دفعہ، میں سب کے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بابا کے دوست ہیں اور اس قوم کا فرد ہیں، کہ ایک دفعہ اور کوشش کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے. یہ جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، یہ عالمی اور ملکی سطح کی گفتگو تھی. کوشش کی کہ جو ہمارے مسائل ہمارے سینئرز نے مجھے متوجہ کیا ہے، خود میری جن پہ توجہ تھی میں آپ کے سامنے رکھتا. اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی میرا جملہ ایسا ہو کہ جو شایع نشان نہ رہا ہو، تو میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، پھر اپنے مولا سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر مولائیوں سے معافی مانگتا ہوں، اور مسلمانوں سے، سارے شہریوں سے. ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح شفافیت بڑھے، ہمارے مسئلوں کا حل نکالا جائے، اور یہ شہری آسودہ خاطر ہو کر زندگی گزارے. قربتاً اللہ، اللہ میرا جانتا ہے. اللہ ہمیں خلوص اور سچائی عطا فرمائے. ہم اس گھرانے کے عزادار ہیں جنہوں نے خالصتاً للہ، قربتاً اللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج 9 محرم تاسوعہ ہے. کربلا تیار ہو رہی ہے. مجاہد اپنے اپنے لباس رزم کو آمادہ کر رہے ہیں. اعوان امام حسین، انصار امام حسین تیار ہو رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح مولا جہاد کے لیے بھیج دیں. حضرت حبیب حضرت زہیر سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا. حضرت عابس حضرت شوذب سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں قربان ہوں گا. اور وہاں اہل بیت میں حضرت زینب عنو محمد سے فرما رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائیں. میرے بچوں، پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے. ادھر حضرت ام فروہ حضرت قاسم سے فرما رہی ہیں، میرے لال، میں غیر خاندان کی ہوں، تمہیں اپنے چچا پہ جان قربان کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی کوتاہی رہ جائے تو لوگ یہ سوچیں کہ دودھ کا اثر تھا، تربیت کا اثر تھا. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. ایک ماں علی اکبر کی ماں ہے، جو خاندانی طور پر بھی شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے. یعنی ایک شاہی خاندان سے آئی تھیں، دنیاوی شاہی خاندان سے آئی تھی اور اخروی شاہی خاندان کی بہو بنی. یہ بی بی ام لیلہ بنت امرؤ القیس علیہ السلام، امام حسین کی زوجہ، مولا علی کی بہو، جناب زہرا کے حسین کی زوجہ اور علی اکبر کی ماں، رات کو اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، بیٹا کل کیا ہوگا، کیسے قربانی دو گے؟ بیٹا سب سے پہلے جانا ہوگا. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر حسین کے بچے پہلے نہ مارے گئے تو یہ کہہ دیا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ گھر والے تو باقی رہ گئے، لہذا آواز آئی تقدم ولدی، پہل تمہیں کرنی ہے، تقدم تمہیں، مقدم تمہیں ہونا ہے. لہذا کہا جاتا ہے کہ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو پہلی شہادت بھی حسین کے بیٹے کی تھی اور وہ حضرت علی اکبر کی شہادت تھی.
اور آخری شہادت بھی حسین مولا کے بیٹے کی تھی، اور وہ علی اصغر کی شہادت تھی۔ علی اکبر کو علی اکبر کہتے اس لیے ہیں کہ وہ شہادت میں اکبر ہیں، ورنہ جو سن و سال میں بڑا ہو، اہل بیت کی سنت تھی کہ اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، اس کے زوجہ اور اس کے بچے ہونے چاہیے تھے، مگر امام سجاد کی اولاد ہے، امام سجاد کی زوجہ ہیں، اور حضرت علی اکبر کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، تو یہ علی اکبر سے مراد سن و سال میں اکبر نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی میں اکبر ہیں، یہ اپنی جان نثاری میں اکبر ہیں۔ اللہ آپ کو گریے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پرسے کا موقع عطا فرمائے۔ عزادارو، ہر شہید کی شہادت میں کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور تھا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت میں بھی کچھ امتیازات ہیں۔ ایک امتیاز تو یہ تھا، ایک علیحدہ صفت تو ان کی شہادت کی یہ تھی کہ مولا نے کسی مجاہد کو بھی خیموں میں بیویوں سے رخصت لینے کے لیے نہیں بھیجا، فقط حضرت علی اکبر سے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ جب آ کے کہا نا بابا مجھے جانے کی اجازت ہے، تو فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، جاؤ سکینہ انتظار کر رہی ہے، میرے بچے جاؤ جا کر بیویوں سے اجازت لو۔ اور حضرت علی اکبر نے بھی خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز دی، السلام علیکن یا زینب یا ام لیلہ یا رباب یا جاریت فضا یا سکینہ، ھذا السلام سلام الآخر، یہ میرا آخری سلام ہے۔ جیسے ہی سنا نا یہ آخری سلام ہے، خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، اجرکم اللہ، گریے کی صدائیں بلند ہو گئیں، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں اور ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اب کوئی بیوی ہے جو ایک بازو پکڑے کھڑی ہے، دوسری بیوی ہے جو دوسرا بازو تھامے کھڑی ہے، ایک بیوی ہے جو سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ایک دوش پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور ایک بیوی ہے جو دامن پکڑے کھڑی ہے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت علی اکبر کی رخصت کا حال پڑھتا ہوں نا، کہ بیویوں نے علی اکبر کو ایک گرد حلقہ بنایا ہوا تھا، کوئی کہہ رہی تھی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی تھی ابھی کیوں جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی تھی علی اکبر تم تو ہمارے پردوں کے محافظ تھے، اور ان بیویوں میں ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ کوئی چھوٹی بیوی تھی، آواز دے رہی تھی سکینہ بھیا ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بھیا بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بیویوں سے رخصت لی حضرت علی اکبر نے، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، امام حسین نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، تلوار حمائل کی، اور سجا کر بنا کر حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا، اور جب گھوڑے کو رخصت کیا، جاؤ میرے لال جا کر اپنی جہاد کو پیش کرو۔ جب حضرت علی اکبر روانہ ہوئے نا، سنیں گے تو کچھ آگے گھوڑا چلا تھا کہ کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ مہلن مہلا، یا بنیا اے میرے لال آہستہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر کہا بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی، فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ کلمات زبان پہ جاری فرمائے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پہ گواہ بن جا، میں ان کی جانب اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو شکل و شمائل میں بالکل مصطفیٰ لگتا ہے۔ اللہ اللہ، علی اکبر میدان کربلا پہنچے، علی اکبر نے رجز پڑھا، بہت سے دشمنوں کو فنار کیا، 40 یا 45 کی تعداد لکھی ہے، اکیلے علی اکبر نے یزیدی سپاہیوں کو فنار کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو مسلسل زخم لگتے رہے، بہت دیر تک علی کا پوتا لڑتا رہا، بہت دیر تک عباس کا شاگرد لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ قریب سے آ کر ایک شخص نے سینے پہ برچھی ماری، حضرت علی اکبر سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی بابا میرا سلام آخر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا،
2 मंजिलें और मेरे साथ आ जाइए। जिन आंखों में आंसू नहीं आ रहे वो अल्लाह से आंसू मांगेंगे। हजरत अली अकबर घोड़े से जमीन की तरफ आए। सुनेंगे अज़ादारों, बहुत सख्त जुमला है जो मैं कहने जा रहा हूँ। जैसे ही आवाज आई ना, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। इमाम अपनी जगह से चले, सुनेंगे, इमाम अपनी जगह से चले, चंद कदम चल के गिर गए। हुसैन मौला अली अकबर तक पहुंचने में 6 मरतबा गिरे हैं। हुसैन गिरते थे फिर उठते थे और आवाज देते थे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐ मेरे लाल मेरी आंखों का नूर चला गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक मरतबा आवाज दी, अली मुझे आवाज दो, या अली कहते हुए आगे बढ़े। अली अकबर मुझे आवाज दो। तो पैरों के करीब से आवाज आई, बाबा मैं आपके करीब हूं। मेरे मौला बैठ गए। हजरत अली अकबर हैं जो जमीन करबला पर हैं। अली अकबर के पेशानी का बोसा लिया, जैसे ही उठाना चाहा तो अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। बेटा क्या बात है? बाबा मेरे सीने में बर्छी है, बर्छी का फल टूट गया है, मेरे सीने में बर्छी उतरी हुई है। मेरे मौला ने हजरत अली अकबर के लिबास को खोला, बर्छी अंदर तक तो उतरी हुई है। उसे निकालना चाहा तो अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की। एक मर्तबा आवाज दी, नाना रसूल आइए, नाना अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबा कर रहा हूं। ये कह के बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। इमाम ने सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिए। तसल्ली तसल्ली, हौसला हौसला हौसला, अल्लाह आपको कोई गम न दे। एक मंजिल और मेरे साथ आ जाइए, हौसले से सुनिए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मेरे मौला ने हजरत अली अकबर को जब देखा कि अब रूह परवास कर रही है, तो एक मर्तबा उधर रूह परवास करने को है, अली अकबर की रूह बदन से निकलने को है, उधर अली अकबर की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर क्या देख रहे हो? कहा बाबा मेरे सिरहाने नाना आ गए, उनके पास 2 जाम हैं आबे कौसर के। नाना 2 जाम लेकर आए हैं, एक मेरे लिए लेकर आए हैं, एक आपके लिए लेकर आए। फरमा रहे हैं हुसैन, अली अकबर मेरे हुसैन से कहो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाबा मुझे नाना रसूल आबे कौसर पिलाने आए हैं और एक जाम आपके लिए लेकर आए हैं। इमाम हुसैन ने यह सुनकर पेशानी का बोसा दिया। एक मर्तबा आवाज आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अज़ादारों, इस मंजिल के लिए मैंने आपको बहुत रोका, बहुत जहमत दी। जब हुर के बेटे का लाशा उठा रहे थे ना, तो हुर ने बढ़कर कहा था, मौला ये गुलाम ज़्यादा है। तो इमाम ने फरमाया था, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, हुर के बेटे की मैयत हुर के बेटे की मैयत इमाम हुसैन ने उठाने नहीं दी। लेकिन अब अली अकबर का जनाजा है, हुसैन जवान बेटे की मैयत उठा रहे हैं। मेरे लिए बड़ा पेचीदा मसला था कि इस मसले को मैं कैसे हल करूं। वहां इमाम फरमा रहे हैं जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, यहाँ खुद हुसैन अपने बच्चे का लाशा उठा रहे हैं। कि मैंने मंजर ये देखा, जब इमाम ने लाशा उठाया तो हुसैन से उठ नहीं रहा था, तो बराबर से एक बीबी की आवाज आई। अब जो मुड़कर देखा तो जनाबे ज़ैनब खड़ी थी। आवाज देकर कहा, भैया ये लाशा ज़ैनब उठाएगी। या हुसैन